بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ کلیئر نہیں ہے میرے مائنڈ میں۔ کچھ ریفلیکشنس ہیں جس کو میں بیان کروں گا آپ کے سامنے، شاید فریگمنٹری وے میں۔ تو آج کی بات چیت کو میں شروع کر رہا ہوں کل کے ایک ایکسپیرئنس سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دلی میں انٹرنیشنل بک فیئر ہو رہی ہے جس کا آج آخری دن ہے۔ تو کل میں وہاں گیا تھا۔ پرگتی میدان بہت ہی بڑا میدان ہے، تو اس میں ہر طرف بک اسٹالس تھے۔ لگتا تھا کہ یہ ایک سٹی آف لرننگ ہے جو ایک بڑے کیمپس میں پھیلا ہوا ہے۔ ہر طرف بکس، ہر طرف ریڈنگ مٹیریلس، ہر طرف پڑھے لکھے لوگ۔ تو چاروں طرف وہاں پر علم کا، لرننگ کا ماحول تھا۔ پھر اچانک میں نے نوٹس کیا کہ وہاں پر ایک ڈاگ دوڑ رہا ہے ادھر ادھر لوگوں کے بیچ میں، یعنی ایک اینیمل۔ تو یہ ایک انوکھا سین تھا میرے لیے۔ مجھے ایک آیت یاد آئی قرآن کی۔ قرآن میں ایک سورہ کا نام ہے محمد، چیپٹر نمبر 47۔ تو اس کی ایک آیت ہے، عام انسان کے بارے میں لوگوں کا حال کیا ہے۔ تو فرمایا کہ یتمتعون ویاکلون کما یاکل الانعام، کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں سے انجوائے کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، لیکن وہ جسٹ لائک اینیمل ہیں، جسٹ لائک اینیمل ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ہیل ہوگا۔ بڑی سوچنے والی آیت ہے یہ۔ یعنی خدا نے ایک دنیا بنائی جہاں ہر طرف خدا کی سائنز ہیں، SIGN، سائن، خدا کی نشانیاں۔ ہر چیز میں، چاہے گھاس ہو یا گلیکسی ہو یا سولر سسٹم ہو یا اوشنس ہوں، ہر چیز میں ڈیوائن سائنز ہیں، خدا کی نشانیاں ہیں۔ یعنی اس کو دیکھ کر اگر آپ اپنے مائنڈ کو اپلائی کریں تو آپ بہت گہری میننگ اس سے ایکسٹریکٹ کریں گے۔ لیکن لوگ یوں ہی جی رہے ہیں بس، اور مر جاتے ہیں۔ تو قرآن میں ایک اور آیت ہے کہ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، یعنی جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ ورلڈ ہیئر آفٹر میں بھی اندھا ہوگا۔ یہ اندھا کون ہے؟
وہ اندھا وہ ہے جو سائنس کے بیچ میں چل پھر رہا ہو لیکن اس سے وہ لیسن نہ لے سکتا ہو، جیسے وہ انیمل تھا جو کل میں نے دیکھا. آپ سوچیں کہ وہاں تو ہر طرف کتابیں بکھری ہوئی تھیں، بک اسٹال لگے ہوئے تھے، ریڈنگ مٹیریل پھیلا ہوا تھا. پھر وہاں پر سب ایجوکیٹڈ لوگ تھے جن سے آپ ڈسکشن کر سکیں، جن سے آپ ڈائلاگ کر سکیں، جن سے آپ لرننگ کر سکیں. تو انسان وہاں کا لیونگ بک کے طور پر تھے اور پرنٹڈ بک بھی وہاں پر موجود تھی ہر طرف. اٹ واز اے سٹی آف لرننگ. ایسا ہی پوری دنیا ہے اور ایسے ہی وہ تھا. جس طرح سے وہ انیمل جس کو میں نے دیکھا کہ وہ دوڑ رہا ہے، چل پھر رہا ہے، لیکن اس کو کچھ بھی پتہ نہیں کہ یہاں پر کیا ہے، ان کتابوں میں کیا ہے، یہاں پر کون سا علم ہے، کچھ بھی پتہ نہیں. بس دوڑ رہا ہے، کھا پی رہا ہے. اسی سے یہی اس کی زندگی ہے، یہی اس کی موت ہے. تو میں نے سوچا کہ آج کا انسان جو ہے جسٹ لائک اینیمل جی رہا ہے اس دنیا میں. اور شاید آج ہی کا انسان نہیں بلکہ پوری ہسٹری کا انسان. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. پوری ہسٹری گزر گئی، کچھ تھوڑے سے ایکسیپشنس کو چھوڑ کر سارے انسان جسٹ لائک اینیمل جیتے رہے دنیا میں. حالانکہ ہر طرف نشانیاں تھیں، ہر طرف سائنس تھے، ہر طرف لیسنس تھے، ہر طرف اسپریچول فوڈ تھا. دیکھیے، اور اگر آپ بہت پہلے کی تاریخ دیکھیں، ہسٹری میں پیچھے چلے جائیں پیچھے، تو پیچھے کیا تھا؟ کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی اسٹارس کو پوج رہا ہے، کوئی اوشن کو پوج رہا ہے، کوئی ماؤنٹین کو پوج رہا ہے. تو ہسٹورینس اس کو کہتے ہیں نیچر ورشپ. تو شروع کا زمانہ جو ہے آپ دیکھیے تو ہزاروں سال ہر طرف نیچر ورشپ تھی. یہ کیا ہے؟ یہ بھی اندھا پن تھا. سارے لوگ، قرآن میں ہے کہ رب انہن اضللن کثیرا. یہ نیچرل فنامنا جو ہے اس نے لوگوں کو اتنا زیادہ بہکا رکھا ہے، اسی میں گم ہے لوگ. یعنی لوگ کریچر میں گم ہے اور کریٹر کی انہیں خبر نہیں. لوگوں نے مخلوق کو اپنا خدا بنا لیا اور خالق کا انہیں پتہ نہیں. رب انہن اضللن کثیرا. ہزاروں سال بیت گئے اور انسان اسی اندھے پن میں پڑا رہا. اس کو ہسٹری میں کہتے ہیں نیچر ورشپ کا ایج. کیسی عجیب تھی انسان کے پاس خدا نے عقل دی تھی، آنکھ دی تھی، سمجھ دی تھی، لیکن اس سمجھ کو اس نے اپلائی نہیں کیا. اپیئرنس کو دیکھ کر وہ رائے بناتا رہا. ایک مرتبہ میں یمن گیا تو یمن میں ڈیزرٹ ہے جہاں سورج کا مندر بنا ہوا ابھی بھی، ٹیمپل. تو ڈیزرٹ میں جب کھڑا ہوا میں اور سورج نکلا ہوا تھا. یہاں دلی میں آپ سمجھ نہیں سکتے کہ سورج کا سین ڈیزرٹ میں کیسا ہوتا ہے، یہاں نہیں سمجھ سکتے آپ. ڈیزرٹ میں سورج عجیب طریقے سے چمکتا ہے، بہت ہی عجیب چمک ہوتی ہے اس کی، بالکل ٹریبل چمک ہوتی ہے اس کی.
تو سورج کی پوجا جو ہے ڈیزرٹ ایریا سے شروع ہوئی. ڈیزرٹ میں جب کھڑا ہو کر دیکھا انسان نے سورج کو تو عجیب ڈھنگ سے وہ چمک رہا تھا. تو اس نے سمجھ لیا کہ یہی خدا ہے. ایسی چاند، ایسی اسٹارس، ایسی اوشن، ایسی ماؤنٹین، ایسی ہر چیز. تو لوگوں نے کریچر کو دیکھا، کریٹر کو نہیں دیکھا. یہی ہے اندھاپن. جیسے وہ اینیمل گھوم رہا ہے ایگزیبیشن میں، بک فیئر میں، لیکن اسے لرننگ نہیں دکھائی دے رہی ہے، بس وہ اسپیس دکھائی دے رہی ہے جس میں وہ دوڑ رہا ہے. کہیں کچھ کھانے کی چیز مل گئی تو وہ کھا رہا ہے. تو ایک بہت بڑا زمانہ گزرا ہے جب انسان نیچر ورشپ میں پڑا ہوا تھا، یعنی اندھاپن. پھر زمانہ آتا ہے فلاسفی کا. فلاسفی بھی اندھاپن ہی کا زمانہ تھا. کیوں؟ فلاسفرز جو تھے بڑے بڑے مائنڈ تھے، لیکن ایک بہت بڑی بھول میں پڑے رہے وہ. فلاسفی کیا ہے؟ فلاسفی نام ہے اسپیکولیٹو نالج کا، اسپیکولیشنس کا. ساری فلاسفی بیس کرتی ہے اسپیکولیشن پر، اسی لیے اس کو اسپیکولیٹو سائنس کہتے ہیں. یعنی بتائیے کہ انسان کی جو مائنڈ ہے اس سے آپ سب کچھ جان سکتے ہیں، انسان کی لمیٹیشنس کو نہیں جانا. صرف ایک فلاسفر تھا گریس میں، یونان میں. میں سمجھتا ہوں کہ وہی ایک آنیسٹ آدمی تھا شاید. سارے فلاسفرس اس میں جیتے رہے کہ وہ ریئلٹی کو ڈسکور کر سکتے ہیں، وہ سچائی کو جان سکتے ہیں اپنی عقل سے. تو وہ آدمی جو تھا وہ ایک پیڑ پر چڑھ گیا، پیڑ پر بیٹھا ہوا تھا اوپر. تو کسی نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم کون ہو جو اوپر پیڑ پر بیٹھے ہو؟ اس نے کہا یہی تو نہیں معلوم. اگر میں جانتا تو میں بھی تمہاری طرح زمین پہ چلتا پھرتا. یہی نہیں معلوم کہ میں کون ہوں، اس لیے میں پیڑ پر چڑھ گیا ہوں. اگر میں جانتا کہ میں کون ہوں تو میں بھی تمہاری طرح زمین پر چلتا پھرتا. تو وہ آدمی کم از کم آنیسٹ تھا، آنیسٹ تھا وہ. دوسرے فلاسفر جو تھے ان میں یہ کوالٹی بھی نہیں تھی. تو بہرحال دوبارہ ایک بہت لمبا پیریڈ گزرا فلاسفی کا، جب کہ لوگ اسپیکولیشن میں جیتے رہے، گیس ورک کرتے رہے. پھر اس کے بعد زمانہ آتا، وہ بھی میں اندھاپن سمجھتا ہوں اس کو. پھر زمانہ آتا ہے اسپریچولیٹی کا، مسٹیسزم کا. اس میں بڑے بڑے لوگ انوالو ہوئے. انہوں نے سمجھ لیا کہ انسان کے اندر ہی سب کچھ ہے. ان ڈویلنگ ٹروتھ، یہ سارے جو مسٹک تھے، سارے اسپریچول لوگ تھے، وہ یہ مانتے رہے کہ ان ڈویلنگ ٹروتھ ہمارے اندر ہی ہے، اپنے اندر سے نکالو. اور وہ کہاں پہنچے؟ ایکسٹیسی تک پہنچے، بس اس سے آگے کچھ بھی نہیں. انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ایکسٹیسی کوئی بڑی چیز ہو سکتی ہے، وہ ریئلٹی ہو سکتی ہے. وہ تو انیستھیسیا ہے، بے خبری ہے. تو یہ بھی اندھاپن تھا، یہ بھی اندھاپن تھا کہ ان ڈویلنگ ٹروتھ پر لوگ یقین کرتے رہے، حالانکہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایکسٹیسی کے. There was nothing but ecstasy. وہ بھی اندھے پن کا ایک دور تھا جو گزر گیا. پھر سائنس کا زمانہ آتا ہے. سائنس کا زمانہ ریلیٹیولی بیٹر تھا.
کہ انہوں نے چیزوں کے کوالٹی کو الگ کر دیا اور کوالٹیٹیو آسپیکٹ کو الگ کر دیا، کوانٹیٹیو آسپیکٹ کو لیا انہوں نے اپنے ریسرچ کے لیے. سائنس میں پہلی بار یہ ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا سائنس کبھی بھی انسان کی ہسٹری میں، کہ سائنس نے چیزوں کے کوالٹیٹیو آسپیکٹ کو الگ کر دیا. یعنی اس سے کوئی واسطہ انہوں نے نہیں رکھا. انہوں نے کہا کہ ہم جو کوانٹیٹیو آسپیکٹ ہے اسی پر ریسرچ کریں گے. پھر انہوں نے کچھ چیزیں بنائی. اب انسان نے کیا بھول کی، سمجھ لیا کہ ہم اسی دنیا میں پیراڈائز بنا سکتے ہیں. اب کیا ہوا، کمفرٹ والی چیزیں بننے لگیں، لگژری والی چیزیں بننے لگیں، اور پوری دنیا میں ایک دھوم مچی کہ انسان نے گیا اپنے کو خود ہی اس قابل بنا لیا ہے کہ وہ یہی اسی دنیا میں پیراڈائز بنا سکے. لیکن خود سائنس ہی نے اس کو رد کیا. جب آئنسٹین کے زمانے میں یہ چیز ڈسکور ہوئی کہ ہماری نالج سب کچھ ریلیٹیو ہے، بیان اسپیس اینڈ ٹائم ہم کچھ دیکھ نہیں سکتے، ہم اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر ہی دیکھ پاتے ہیں. اٹ از امپاسبل فار us ٹو سی بیانڈ اسپیس اینڈ ٹائم. تو یہاں سے ایک نیا زمانہ شروع ہوتا ہے. لیکن پھر بھی انسان اندھا ہی رہا، پھر بھی اندھا رہا انسان. آپ دیکھیے، جب انسان نے ٹیلیسکوپ انوینٹ کیا گلیلیو کے زمانے میں، تو ایک بہت بڑی ڈسکوری ہوئی. وہ ڈسکوری کیا تھی کہ ہماری نیکڈ آئی جو ہے، یعنی جو مائکرو ورلڈ ہے، ہماری نیکڈ آئی اس کو بھی نہیں دیکھ سکتی. ہماری نیکڈ آئی کے بیانڈ کچھ ایک اور مائکرو ورلڈ ہے، اس کو ہم ٹیلیسکوپ سے دیکھ سکتے ہیں. ہماری جو نیکڈ آئی ہے اس کے بیانڈ بھی ایک مائکرو ورلڈ ہے جس کو ہم ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. اس طریقے سے جب مائکروسکوپ انوینٹ ہوئی تو پتہ چلا کہ ہماری نیکڈ آئی کے بیانڈ بھی ایک مائکرو ورلڈ ہے جس کو ابھی تو ہم دیکھ نہیں پائے تھے. لیکن دیکھیے، بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی. انسان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کر سکتے. جب انسان کی ریسرچ پہنچی وہاں تک جس کو ہم کہتے ہیں الیکٹران، تو الیکٹران کیا ہیں؟ اب سائنس نے پتہ کیا کہ الیکٹران جو ہے وہ ایک پرابیبلٹی ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا کوئی ریئل ایگزسٹنس کوئی ہے، صرف میتھمیٹیکل پرابیبلٹی کے طور پر ہم مانتے ہیں کہ الیکٹران ہے یہاں پر. تو انسان کا عجز یہاں پر کتنا زیادہ کھل کر سامنے آ گیا. تو انسان کو جاننا چاہیے تھا کہ جس طرح سے نیکڈ آئی کے بیانڈ ایک دنیا تھی، اسی طرح سے ٹیلیسکوپ کے بیانڈ بھی ایک دنیا ہو سکتی ہے. جس طرح نیکڈ آئی کے بیانڈ ایک دنیا تھی، اس طرح سے مائکروسکوپ کے آگے بھی ایک دنیا ہو سکتی ہے. اور یہ پروو ہو گیا کہ ہم صرف پرابیبلٹی تک پہنچ سکتے ہیں، صرف پرابیبلٹی تک پہنچ سکتے ہیں. پرابیبلٹیز کے باہر، پرابیبلٹی کیا ہے؟ وہ ہے میتھمیٹیکل کیلکولیشنس. اس طرح سے انسان دیکھیے پوری ہسٹری میں اندھے پن میں جیتا رہا.
اندھے پن میں جیتا. اسی بیچ میں پیغمبر آتے رہے, پروفٹ آتے رہے. اس پورا پیریڈ جو ہے یہاں سے وہاں تک. لیکن کیا ہوا؟ یا حسرۃ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون. یہ بندوں پر حسرت ہے, افسوس ہے کہ پرافٹ آئے اور ان کو ریڈیکول کرتے رہے. کیسا عجیب یہ ہسٹری کا ریکارڈ ہے کہ خود تو جان نہیں پائے اور جو جاننے والا آیا اس کو انہوں نے ریڈیکول کر دیا, اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو خیر, میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو بات وہ یہ ہے کہ ابھی میں نے ایک آرٹیکل دیکھا ہے ایک مسلمان کا. تو مسلمان وہ لوگ ہیں جو پیراڈائز کو مانتے ہیں, جو خدا کو مانتے ہیں, لیکن انہوں نے خدا کو بھی ریڈیوس فارم میں لے رکھا ہے, پیراڈائز کو بھی ریڈیوس ورژن بنا رکھا ہے اس کا, ہر چیز ریڈیوس فارم بنا رکھا ہے ہر چیز کا. تو وہ میں نے اس کا بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو. اس میں کیا تھا, ایک دنیا تو وہ ہے جو اندھے پن میں گزر گئی, پوری ہسٹری. یہ ہسٹری کا ایک پارٹ وہ ہے جو اندھے پن میں چلا گیا. لیکن جو بینا لوگ ہیں, آنکھ والے لوگ ہیں, جن کے پاس قرآن کی سچائی ہے, وہ بھی ایک اور قسم کے اندھے پن میں مبتلا ہے. اس کو میں کہہ رہا ہوں آپ کو. تو اس میں کیا تھا, اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جس گھر میں ایک عالم ہوگا تو اتنے لوگوں کو بخشوا دے گا, ان کو سالویشن دلا دے گا. ایک گھر میں ایک عالم ہے تو اتنے لوگوں کو وہ سالویشن کا سرٹیفکیٹ دے دے گا. جس گھر میں ایک حافظ ہے تو اتنے لوگ اس کے کہنے سے پیراڈائز میں پہنچ جائیں گے. جس گھر میں ایک حاجی ہے تو اتنے لوگوں کو وہ بخشوا دے گا, یعنی سرٹیفکیٹ دے دے گا سالویشن کا. اور جو بچیں گے تو پیغمبر موجود ہیں, وہ سب کہیں گے چلو پیراڈائز میں. ایک جھوٹی حدیث بنا رکھی ہے, بالکل بیسلیس. وہ کیا, الصالح للہ والطالح لی. رسول اللہ نے ایسا کہا. رسول اللہ کا یہ, یعنی رسول اللہ کے اوپر یہ کتنا بڑا الیگیشن ہے کہ آپ نے ایسا فرمایا, کتنا بڑا بہتان ہے رسول اللہ کے خلاف کیا ایسا فرمایا آپ نے. الصالح للہ والطالح لی, یعنی اس کا مطلب کیا ہے, گڈ پیپل آر فار گاڈ اینڈ بیڈ پیپل آر فار می. اچھے لوگ تو خدا لے جائے گا جنت میں, اور برے لوگ کو میں لے جاؤں گا جنت میں. یہ کتنا یہ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ خدا کو, کیا سمجھتے ہیں پیراڈائز کو. یہ سارے لوگ یہی مانتے ہیں. الصالح للہ والطالح لی. گڈ پیپل آر فار گاڈ اینڈ بیڈ پیپل آر فار می. اچھے لوگوں کو تو خدا لے جائے گا پیراڈائز میں, اور باقی جو برے لوگ ہیں میں ان کو سمیٹ کے لے جاؤں گا پیراڈائز میں. استغفر اللہ. It is a strange underestimation of paradise. Strange underestimation of paradise. پیراڈائز کو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, پیراڈائز ریکمنڈیشن پہ بیس نہیں کرتی, میرٹ پہ بیس کرتی ہے. یہ سارے جو باتیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں, سمجھتے ہیں کہ پیراڈائز جو ہے وہ ریکمینڈ کر دو تو پیراڈائز مل جائے گی. ریکمنڈیشن سے کسی کو پیراڈائز نہیں ملنے والی ہے. آپ دیکھیے 1997 میں ایک قصہ آیا تھا امریکہ کے بارے میں, میڈیا میں بہت آیا تھا 1997 میں, کہ وہاں پر
جو وائٹ ہاؤس ہے، ایک بار میں وہاں گیا ہوں، بہت ہی ہائی قسم کے پروفیشنلز وہاں ہوتے ہیں، بہت ہی زیادہ ہائی قسم کے پروفیشنلز. تو ایک لڑکی نے وہاں پر جاب لینا چاہا. اس وقت پریزیڈنٹ تھے کلنٹن. کلنٹن جو ہے اس کے پریزیڈنٹ تھے. پریزیڈنٹ نے چاہا کہ اس لڑکی کو، جس کا نام تھا مونیکا لیونسکی، اس کو جاب مل جائے، لیکن جاب نہیں ملا ان کو. پریزیڈنٹ کے ریکمنڈیشن سے بھی اس کو جاب نہیں ملا، کیونکہ جو سلیکشن کمیٹی تھی اس نے دیکھا کہ وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. وہ یعنی وائٹ ہاؤس کا جو پروفیشنل جو کرائٹیریا ہے، پروفیشنل کرائٹیرین جو اس پر پوری نہیں اترتی. وہ آپ غور کیجئے کہ وائٹ ہاؤس سے بھی زیادہ معمولی جگہ ہوگی پیراڈائز. یعنی پیراڈائز میں، یعنی وائٹ ہاؤس میں ریکمنڈیشن سے نہیں لیا سکتا کسی کو جب تک میرٹ پر وہ نہ آئے، میرٹ پر وہ ڈیزرو نہ کرے. اور پیراڈائز کیا کوڑا خانہ کوئی ہے کہ سب کو لے چلو، سب کو پیراڈائز میں داخل کر دو. دیکھیے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیراڈائز کس کے لیے ہے، پیراڈائز کس کے لیے ہے اور پیراڈائز کس کے لیے نہیں ہے. جیسے کل جو میں نے عرض کیا بک فیئر کا، تو ایک تھا وہ انیمل جو یوں ہی دوڑ رہا تھا، اس کو کچھ پتہ نہیں کہ یہاں پر کیا ہے. اسی میں کچھ پڑھے لکھے لوگ تھے جو ڈھونڈ رہے تھے اپنے مطلب کی بک کو، جس سے وہ لرننگ کر سکے. تو اسی کو آپ بڑھا لیجئے، اسی کو آپ گریٹر سینس میں لے لیجئے. تو پورے یونیورس اسی قسم کا ایک بک فیئر ہے، بک فیئر آف ڈیوائن لرننگ. ایک ایک چیز میں یہ جو پوری یونیورس ہے، یہ پوری دنیا ہے، یہ بھری ہوئی ہے ڈیوائن لرننگ سے، ڈیوائن سائنس سے. آپ آنکھ کھول کر رہیں اور اس باتوں کو دیکھیں، اپنے مائنڈ کو کھول کر رکھیں، اس باتوں کو سوچ سکیں، اپنی کان کو کھول کر رکھیں، ان آوازوں کو سن سکیں، اور پھر اپنی پرسنالٹی کو اس طریقے سے بنائیں. یہ سارا کا سارا معاملہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا معاملہ ہے. پرسنالٹی کا لفظ میں فزیکل سینس میں نہیں بول رہا ہوں، میں اسپریچول سینس میں بول رہا ہوں. تو قرآن میں ہے کہ ذالک جزاء من تزکیٰ، یعنی پیراڈائز ان لوگوں کو ملے گی جو پیوریفائڈ سول لے کر وہاں پہنچیں. یہ پیراڈائز جو ہے وہ صرف پیوریفائڈ سول والوں کے لیے ہے. اچھا، پیوریفائڈ سول کون ہے؟ پیوریفائڈ سول کون ہے؟ وہ وہی ہے جو یہ جو دنیا ہے، یہ یونیورسل بک فیئر ہے ڈیوائن لرننگ کا، اس میں وہ انیمل کی طرح نہ رہیں، وہ انسان کی طرح رہیں. اس سے وہ ایکسٹریکٹ کر سکیں اسپریچول فوڈ کو، انٹلیکچوئل لرننگ کو، اور اس کے مطابق اپنا ڈیولپمنٹ کریں. وہ ہے پیوریفائڈ سول. تو یہ دنیا خدا نے بنائی ہے، اسی لیے ایک اپرچونیٹی دی ہے آپ کو کہ ہاں آپ اپنے آپ کو وہ انسان بنا سکیں جو میرٹ پر پیراڈائز میں جس کو انٹری ملے. تو جو لوگ اینیمل کی طرح یہاں گھومے پھریں گے، کھائیں پیئیں گے، ان کو تو ہیل ہے، ان کے لیے ہیل ہے. ہاں، جو لوگ انسان کے طور پر، انسان کے طور پر رہنے کے معنی کیا ہے؟ یہ جو فیکلٹی دی ہے خدا نے آپ کو،
جو کوالٹی دی ہے خدا نے آپ کو، مائنڈ دیا ہے سوچنے کے لیے، آنکھ دیا ہے دیکھنے کے لیے، کان دیا ہے سننے کے لیے، دل دیا ہے محسوس کرنے کے لیے، یہ ساری فیکلٹیز جو آپ کی ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے جو دنیا میں زندگی گزاریں، تو کیا ہوگا؟ وہ چیزوں میں خدا کو ڈسکور کریں گے، چیزوں میں سچائی کو ریئلائز کریں گے، وہ چیزوں میں جنت کا گلمس دکھائی پڑے گا انہیں. یہ کیا ہے دنیا؟ دنیا تو گلمس آف پیراڈائز ہے. یہ پوری دنیا جو ہے گلمس آف پیراڈائز ہے. اسی لیے قرآن مجید میں ہے کہ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل وأتوا به متشابہا. یعنی جنت ان کو، جنت میں جانے والے لوگ جو ہے جنت میں جب دیکھیں گے چیزوں کو کہیں کہ یہ تو ایسی دنیا میں بھی ہم نے دیکھا تھا. یہ گلمس ہے، گلمس ایک جھلک ہے. یہاں چیزیں امپرفیکٹ طور پر ہیں، وہاں پرفیکٹ ہوں گی، یہ فرق ہے. تو جو اس طریقے سے یہاں پر فوڈ لے سکے، انٹلیکچوئل فوڈ، اسپریچول فوڈ، اور پھر اپنا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کرے، یعنی میرٹ کے اعتبار سے اپنے کو اس قابل بنائے کہ وہ ڈیزرو کرے، اس کے لیے پیراڈائز ہے. اور یہ نظریہ کہ مولوی ہے تو اتنا بخشوائے گا، حافظ ہے اتنا بخشوائے گا، حاجی ہے تو اتنا بخشوائے گا، اور پھر جو بچے گا وہ پیغمبر سب کو گھسیٹ لے جائیں گے جنت میں، یہ تو بالکل یعنی سپر انڈر اسٹیمیشن ہے. یہ اتنی بڑی دنیا خدا نے بنائی اسی لیے کہ بھیڑ بکری سب جنت جا کے داخل کر دو، کوئی کوڑا خانہ ہے جنت ہے. تو یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ وشفل تھنکنگ سے کسی کو پیراڈائز نہیں ملنے والی ہے. لیس بِأَمَانِيِّکُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ. یہ سب وشفل تھنکنگ ہے، یہ سب وشفل تھنکنگ ہے. وشفل تھنکنگ سے کسی کو پیراڈائز ملنے والی نہیں ہے. آج صبح میں ریڈیو پر ایک خبر آئی جو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ بابا آمٹے کا انتقال ہو گیا. کل ہوا ہے تو آج ریڈیو پر میں نے سنا. بابا آمٹے بہت بڑے گارڈین تھے، ان کی عمر شاید 92 ایئرس ہو چکی تھی. ایک بار میری ان سے ملاقات ہوئی تھی کسی شاید سیوا گرام میں کہاں. تو جب میں نے ان کی موت کی خبر سنی تو اچانک کیا خیال آیا کہ موت کیا ہے؟ موت ایک ایسا سفر ہے جو پوائنٹ آف نو ریٹرن کے سطح پر ہوتا ہے. موت بھی ایک جرنی ہے اس دنیا سے اس دنیا کی طرف، لیکن وہ ہوتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن کے سطح پر. اب جو آدمی مر چکا وہ اگر چاہے لوٹنا اس دنیا میں دوبارہ تو لوٹ نہیں سکتا، وہ امپاسبل ہے. آپ سوچیے اس مومنٹ کو، سوچیے اس مومنٹ کو جو بابا آمٹے پر اور بہت سے لوگوں پر آ چکا اور ہمارے آپ کے ساتھ بھی آنے والا ہے، کہ ایک سیکنڈ میں ایسا ہوگا کہ ہم اس دنیا سے اس دنیا میں پہنچ چکے ہوں گے اور پھر ریٹرن پاسبل نہیں ہوگا. ہم چاہیں کہ اپنے گھر کی طرف لوٹیں، اپنے فرینڈس کی طرف لوٹیں، اپنے ریلیٹیوز کی طرف لوٹیں، اپنے پراپرٹی کی طرف لوٹیں، اپنے جاب کی طرف لوٹیں، یہ امپاسبل ہوگا. جس دنیا میں ابھی ہم جی رہے تھے وہ دنیا ہمارے پیچھے ہوگی اور سامنے ایک ڈیزرٹ ہوگا، ایک ڈیزرٹ. کل مجھے انگلی میں ایک تکلیف ہو گئی تھی، یہاں پر اس انگلی میں برابر یہاں پر پین ہو رہا تھا.
تو یہاں پر کوئی بینڈیج کوئی لگایا گیا, کوئی ٹھیک ہوا, ابھی سے ٹھیک ماشاء اللہ. تو بس سوچ رہا تھا کہ اگر سارا پیلس مجھے دے دیا جائے اور یہی پین باقی رہے, دنیا کا سب سے اچھا پیلس یا پیراڈائز کا سب سے اچھا پیلس, لیکن یہ پین باقی ہے, تو کتنا ریسٹلیسنس ہوگا. تو ایک آیت ہے قرآن مجید میں کہ جو لوگ پیراڈائز میں جائیں گے وہ کہیں گے کہ اس خدا کا شکر ہے جس نے اذهب عنا الحزن, اس نے پین کو ہم سے الگ کر دیا. کوئی جنت وہ جگہ ہے جہاں پین ختم ہو جائے, ہر قسم کا پین, آل کائنڈ آف پین, انٹلیکچوئل پین, فزیکل پین, ہر قسم کا. نہ کوئی فیئر ہو, نہ کوئی اینگزائٹی ہو. کل ایک ریڈیو پر آ رہا تھا, اینگزائٹی سے ریلیٹڈ ڈیزیزز, یہ تھا اس کا ٹاپک, اینگزائٹی سے ریلیٹڈ ڈیزیزز. اس میں بتا رہا تھا وہ کہ اینگزائٹی ایسی بری چیز ہے کہ بہت ہی سیویئر قسم کی ڈیزیز پیدا کرتی ہے. چاہے آپ محل میں رہ رہے ہوں, چاہے آپ پاس بینک بیلنس ہو, کچھ بھی ہو, لیکن اینگزائٹی میں اگر آپ جی رہے ہیں تو بہت ہی ڈینجرس سچویشن جی رہے ہیں آپ. تو پیراڈائز وہ جگہ ہے جہاں اینگزائٹی نہیں ہوگی, جہاں کوئی فیئر نہیں ہوگا. تو کتنی زیادہ وہ پریشس جگہ ہوگی وہ. تو آدمی کون لوگ ہیں جو اس کو ڈیزرو کریں گے پیراڈائز کے لیے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو انہوں نے پیراڈائز میں داخل ہونے سے پہلے پیراڈائز کو ڈسکور کیا, یعنی ہیل سے پہلے ہیل کو ڈسکور کیا, پیراڈائز سے پہلے پیراڈائز کو ڈسکور کیا, خدا کو دیکھنے سے پہلے خدا کو ڈسکور کیا. یاد رکھیے جو 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 ایک ہی وہ ہے, ایک ہی کنڈیشن ہے, ایک ہی کنڈیشن ہے پیراڈائز, ایک ہی کنڈیشن ہے یعنی ہیل سے بچنے کی اور پیراڈائز میں داخل ہونے کی. وہ یہی ہے کہ ان سین ورلڈ میں جنہوں نے سین بنایا, ان سین کو سین بنایا جنہوں نے, ان کے لیے پیراڈائز ہے. Those who were able to make unseen seen, they will be rewarded paradise. یعنی خدا کو دیکھنے سے پہلے انہوں نے ڈسکور کیا, پیراڈائز کو دیکھنے سے پہلے ڈسکور کیا, ہیل کو دیکھنے سے پہلے ڈسکور کیا. ایسے لوگ پیراڈائز میں جائیں گے. کل مجھے ایک آیت مائی اس پر میں سوچتا رہا, ایک بہت ہی سوچنے والی آیت ہے قرآن مجید میں, جنت والوں کے بارے میں, جنت والوں کے بارے میں. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. بڑی عجیب لگتی ہے یہ آیت, پڑھتے ہوئے ایک تھرل پیدا ہوتا ہے, ایک تھرل. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. اس کا مطلب یہ ہے کہ پیراڈائز کے بارے میں ہے کہ سچائی کے سیٹ پر گاڈ آل مائٹی کے پاس, اس کا جو ٹرانسلیشن ہے اس آیت کا, فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر, سچائی کے سیٹ پر, آن دا سیٹ آف ٹروتھ, سچائی کے سیٹ پر گاڈ آل مائٹی کے پاس.
کیسا عجیب ایک تھرلنگ احساس ہوتا ہے، کیونکہ میں سوچنے لگا کہ پوری دنیا میں، پوری ہسٹری میں، ہمیشہ فالسہڈ کا دبدبہ رہا ہے، آج بھی وہی ہے، سچائی کہیں نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ سچائی میں جینا تو کہاں جئیں گے؟ سچائی میں آپ جی نہیں سکتے، ہر طرف فالسہڈ ہے، ہر طرف ڈس آنیسٹی ہے، ہر طرف کرپشن ہے، ہر طرف جھوٹ ہے، ہر طرف بناوٹی باتیں ہیں، ہر طرف ہپوکریسی ہے۔ وہ دنیا ہوگی جہاں آپ سچائی کی سیٹ پر جی سکتے ہو، سچائی کے ماحول میں جی سکتے ہو، اور خدا کے پاس، ان دا ملک مقتدر، گاڈ آلمائٹی کے پاس۔ اب آپ سوچئے کہ وائٹ ہاؤس کو یہ یعنی گوارا نہیں ہے کہ وہاں پر ایک لڑکی جو ان کے جو ہائی اسٹینڈرڈ ہے پروفیشنلزم کا، اس پر پوری نہ اترے تو اس کو وہ جاب دینے کو تیار نہیں ہے، چاہے پریزیڈنٹ ریکمینڈ کر رہا ہو تب بھی۔ تو خدا کا پڑوس، خدا کے پاس، خدا کا نیبرہڈ، کیا اس سے بھی کم ہوگا وہ؟ یہ خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے، کہ یہ سمجھنا کہ ریکمنڈیشن پہ وہاں لوگ داخل کر دیے جائیں گے۔ وہ خدا کے ٹیسٹ کے مطابق ہونا پڑے گا آپ کو۔ خدا کا جو ٹیسٹ ہے، خدا کے ٹیسٹ کے مطابق اپنا ٹیسٹ بنانا ہوگا۔ خدا کا ٹیسٹ کیا ہے؟ آپ دیکھیے گلیکسی اور اسٹارس خدا کا ٹیسٹ بتا رہے ہیں، کتنا یونیورسلٹی ہے خدا کے یہاں، کتنی آفاقیت ہے، کتنی یونیورسلٹی ہے۔ تو آپ کے اندر وہ یونیورسل مائنڈ چاہیے، وہ آفاقی ذہن چاہیے جس کا ڈیمونسٹریشن دے رہا ہے خدا اسپیس میں۔ پھر آپ دریا کو دیکھیے، دریا کس طرح رواں ہوتا ہے، کیسا عجیب منظر ہوتا ہے جب دریا پانی آتا ہے پہاڑوں سے اور ندیوں میں بہہ رہا ہوتا ہے۔ اس کی جنرالٹی کو دیکھیے، تو وہ آپ کے اندر وہ شادابی، وہ جنرالٹی۔ پھول کو دیکھیے، گلاب کے پھول کو، کیا بیوٹی ہوتی ہے اس کے اندر۔ یہی پوری دنیا کا حال ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ تم کتنا ہی سوچو، کوئی ڈیفیکٹ نہیں نکال سکتے خدا کی دنیا میں، کوئی ڈیفیکٹ نہیں، ڈیفیکٹ لیس ہے، زیرو ڈیفیکٹ کی فیکٹری ہے خدا کی۔ تو اس طرح خدا اپنا ٹیسٹ بتا رہا ہے۔ خدا کی دنیا میں ہیٹ نہیں ہے، خدا کی دنیا میں آپ جو غور کیجئے، اسٹارس کو دیکھیے، ریورس کو دیکھیے، ماؤنٹین کو دیکھیے، درختوں کو دیکھیے۔ ایک ایسی دنیا ہے خدا کی جہاں ہیٹ نہیں ہے، جہاں انٹالرنس نہیں ہے، جہاں کہیں اینگر نہیں ہے، جہاں میلس نہیں ہے، جہاں نگیٹو تھنکنگ نہیں ہے۔ کتنا اونچا اسٹینڈرڈ ہے اس یونیورس میں جو خدا نے قائم کر رکھا ہے۔ آپ کو اس لیول پہ جینا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں خدا کے نیبرہڈ میں جگہ پانا۔ اگر خدا کے نیبرہڈ میں آپ جگہ پانا چاہتے ہیں تو فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، جنت والے جو ہیں وہ سچائی کی سیٹوں پر ہوں گے خدا کے پڑوس میں۔ کیسا عجیب تھرلنگ احساس ہے یہ سوچنا کہ ہم اس جگہ اپنے کو پائیں ایٹرنلی۔ تو اس کے لیے تیاری کیجیے۔ اس کے لیے دیکھیے آپ کو دو کام کرنا ہے۔ ایک تو اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانا، جس کو کہا جاتا ہے عمل صالح۔
اور ایک دعوی ورک. عمل صالح اور دعوی ورک. عمل صالح یعنی اپنے آپ کو ڈھالنا, اور دعوی ورک دوسروں کو دعوت پہنچانا. دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر نہیں ہوگی تو پیراڈائز ملنے والی نہیں ہے. یعنی ہمیں اپنے آپ کو خدا کے رنگ میں رنگنا ہے, خدا والے ٹیسٹ پر جینا ہے. ہمیں اپنے آپ کو خدا کے جو لائکس اور ڈس لائکس ہیں اس پر اپنے آپ کو ڈھالنا ہے, اور پھر دنیا کو اس کے بارے میں بتانا ہے. کل پرسوں میں انگریزی اخبار میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, تو اس میں بتایا تھا کہ لوگ یا تو ہیٹ کرنا جانتے ہیں یا لو کرنا جانتے ہیں. لو ہے تو صرف لو ہے, ہیٹ ہے تو صرف ہیٹ ہے. وہ اسپورٹس کے بارے میں کہہ رہا تھا. وہ اسپورٹس میں یہ عجیب ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو آپ کا فین ہے, جس کا آپ فین ہے, وہ جیت گیا تو بس لو ہی لو ہے اس سے, اور ہار گیا تو پھر ہیٹ ہی ہیٹ ہے اس سے. تو یہ ایموشنل لو ہے, ایموشنل ہیٹ. آپ کو اس سے اوپر اٹھنا ہے. آپ کی لو ہو تو ریزن بیسڈ ہو, ہیٹ ہو تو بھی ریزن بیسڈ ہو. یعنی خدا کے آنکھ سے دیکھیں آپ, خدا کے کرائیٹیریا سے آپ جج کریں آپ. اس طرح کی پرسنالٹی ہمیں بنانا ہے. اس طرح کی پرسنالٹی ہمیں بنانا ہے. یہ جب ہی ہو پائے گا جب کہ ہم اپنے مائنڈ کو بھرپور طور پر اپلائی کریں, اپنے مائنڈ کو پوری طرح سے لگائیں اسی سوچ میں, اسی سوچ میں. ابھی کل پرسوں ایک یہاں پر کمپٹیشن ہوا ہے, ایک آدمی کو 50 لاکھ روپے دیا گیا ہے, آپ جانتے ہوں گے. تو اس میں 2 آدمی تھے. ایک آدمی تھا کہ ولیج بیسڈ پروگرام پیش کر رہا تھا, میں ولیج میں جاؤں گا, وہاں پہ کام کروں گا. دوسرا آدمی ایجوکیشن بیسڈ, کہ میں لوگوں کو ایجوکیٹ کروں گا, اس پر تھا وہ. تو ایجوکیٹ کرنے والے کو نہیں ملا, ولیج والوں کو ملا. جس آدمی نے اپنا پروگرام یہ بتایا کہ میں ولیج میں یہ کروں گا, وہ کروں گا, تو اس کو ملا. اور جو کہا تھا کہ میں ایجوکیٹ کروں گا لوگوں کو, اس کو نہیں ملا. تو میں سوچا کہ ایسا کیوں ہے. تو ایک بہت بڑی فلیسی ہے لوگوں کے اندر, ایک بہت ہی بڑی فلیسی ہے. آپ سنتے ہوں گے لوگوں کو کہتے ہوئے کہ بھائی گراس روٹ لیول پر کام کرنا ہوگا. سارے لوگ گراس روٹ لیول کی بات کرتے ہیں. واٹ از دس گراس روٹ لیول؟ سارے لوگ, تمام بڑے بڑے تھنکر, بڑے بڑے ریفارمر یہی باتیں کرتے رہے کہ بھائی گراس روٹ لیول سے کام کرنا ہوگا. گراس روٹ لیول کیا ہے؟ عام لوگ, ولیج میں رہنے والے لوگ, نچلی سطح پر جینے والے لوگ. نچلی سطح کے لوگوں کو آپ گراس روٹ سمجھتے ہیں. گراس روٹ یہاں ہے, مائنڈ میں ہے. گراس روٹ مائنڈ سے چلنا ہوگا, ولیج سے نہیں. لیکن لوگ اتنا زیادہ بلائنڈ ہیں کہ جس آدمی نے یہ کہا کہ میں ایجوکیٹ کروں گا لوگوں کو, اس کو نہیں ملا ایوارڈ. جس نے کہا کہ میں ولیج میں جاؤں گا, ولیج میں یہ کروں گا, وہ کروں گا. اب میں سوچا کہ یہ بولے تو تم سے ہزاروں گنا بڑے لوگ بول چکے. مہاتما گاندھی یہ بولی بولے, اور وہ جب پرکاش نرائن یہ بولی بولے, ونوبا بھاوے بولی بولے, ٹیگور یہ بولی بولے, تو کچھ بھی نہیں ہوا. نو ریزلٹ, نو ریزلٹ, نو ریزلٹ. گراس روٹ لیول کا یہ کانسیپٹ ہی بالکل غلط ہے.
انسان کے لیے گراس روٹ لیول جو ہے اس کا مائنڈ ہے، کوئی گاؤں نہیں ہے، نچلی سطح کے لوگ نہیں ہیں. وہاں سے آپ کوئی ریولیوشن نہیں لا سکتے. اس فرق کو صرف پرافٹس نے جانا. ماخذ تک پوری ہسٹری میں صرف پرافٹس کا ایکسیپشن ہے کہ انہوں نے گراس روٹ لیول کے سمجھا مائنڈ کو، اور مائنڈ کو ایڈریس کیا. اور لوگ جو ہے بس، حتیٰ کہ یہاں تک کہ کمیونسٹ پارٹی جو ہے، آپ کو پتا ہو کہ جب رشیا میں انقلاب آیا، انقلاب کا آیا تھا تو زبردستی انقلاب تھا، وہ کوئی انقلاب نہیں تھا، وہ تو ایک کو تھا ایک قسم کا. تو انہوں نے گراس روٹ لیول کا یہ کانسیپٹ لیا اور کمیونسٹ پارٹی کے لوگوں کو بھیج دیا گاؤں میں. یہ بہت ہی دلچسپ کہانی ہے کہ جب 1917 میں 1917 میں وہاں پر آیا تو کمیونسٹ پارٹی کے ممبروں کو بھیج دیا گاؤں میں، جاؤ گراس روٹ لیول پہ کام کرو. اب بالکل فیل ہوگا، یہ کچھ بھی نہیں ہوا. وہاں جا کر کے سب مر گئے، کچھ نتیجہ نہیں نکلا. پوری ہسٹری میں لوگ اس میں پڑے ہوئے ہیں، اس مس انڈرسٹینڈنگ میں کہ گراس روٹ لیول جو ہے وہ گاؤں میں ہے، وہ عوام میں ہے، نچلی لوور لیول پہ جینے والے لوگوں میں ہے. نہیں، وہ مائنڈ میں ہے. دیکھیے، سب کام تھنکنگ سے شروع ہوتا ہے، تھنکنگ سے شروع ہوتا ہے. ایز یو تھنک سو یو ایکٹ. جیسا آپ سوچیں گے ویسا آپ کریں گے. سوچ کو بدلیے تب پریکٹیکل حالات بدلیں گے. سوچ کو بدلیے تب سوسائٹی بدلے گی. سوچ کو بدلیے جب دنیا بدلے گی. سوچ کو بدلیے تب کوئی ریفارم آئے گا. نچلی سطح کے لوگوں پر آپ کام کریں گے تو بہت سے لوگ کام کر چکے، بٹ دیر واز نو ریزلٹ. کیسی عجیب فیلیسی ہے یہ گراس روٹ لیول والی بات، کیسی عجیب فیلیسی ہے. میں حیران ہوں کہ لوگوں کو رزلٹ جو ہے ان کے لیے آئی اوپنر کیوں نہیں بنتا. رزلٹ آئی اوپنر کیوں نہیں بنتا ان کے لیے. وہ جو لیڈی تھی جو جن کو نوبل پرائز ملا، مدر ٹریسا. مدر ٹریسا جو ہے گراس روٹ لیول پر کام کرنے کی وہ تھی، ہیرو، سپر ہیرو تھی. گراس روٹ لیول پر کام کرنے کی سپر ہیرو تھی مدر ٹریسا. پوری لائف لگا دی اسی میں انہوں نے. اور مری تو کیا ہوا، شی ڈائڈ ان ایگنی. جو رپورٹیں آئی ہیں میڈیا میں اس کو آپ پڑھ لیجیے. شی ڈائڈ ان ایگنی، ان پین، ان فرسٹریشن، ان ڈسپیئر. کیوں کچھ ملا نہیں. یہ ساری لائف بتانے کے بعد بھی کچھ ملا نہیں. کیوں؟ کام کہاں کر رہی تھی وہ؟ ایسے اس کی پتھر پر کام کرے کوئی اور کہے کہ پیڑ بن جائے گا تو نہیں ہوگا. آپ کو سیڈ پر کام کرنا پڑے، سیڈ پر. سیڈ سے تو پیڑ نکل سکتا ہے، اسٹون سے پیڑ نہیں نکل سکتا. اسٹون سے کوئی پیڑ نہیں نکل سکتا، سیڈ سے نکلے گا. تو مائنڈ سے ایک زندگی بنے گی، مائنڈ سے. وہ نچلی سطح کے لوگوں پہ کام کرنے سے نہیں بننے والی ہے، کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے. پر غور کیجیے کہ پوری ہسٹری میں لوگ گراس روٹ لیول کا فیسینیشن ہے لوگوں کو، اور آج تک بھی کوئی سمجھ نہیں پایا اس کو. یعنی کل تک بھی نہیں سمجھ پائے. کل جس آدمی نے کہا کہ میں لوگوں کو ایجوکیٹ کروں گا، اس کو نہیں ملا 50 لاکھ روپے. اور جس نے کہا کہ میں گاؤں میں جاؤں گا گراس روٹ لیول پر، تو اس کو 50 لاکھ روپے دیجیے گا اوارڈ. اتنا زیادہ لوگ ان اویئر ہیں چیزوں سے. یہی سوچتے ہیں کہ آخر گراس روٹ لیول پر تو بہت ہی ٹاپ کے مائنڈ کام کرتے رہے اسے مر گئے.
بٹ دیر واز نو ریزلٹ. انسان کے مائنڈ کو بدلیے تو انسان بدلے گا. انسان بدلے کے تو سارے چیزیں بدلتی چلی جائیں گی. ہم یہ یہاں جو کوشش کر رہے ہیں وہ انسان کو بدلنے کے لیے, لوگوں کے مائنڈ کو بدلنے کے لیے, لوگوں کے سوچ کو بدلنے کے لیے, تھنکنگ کو بدلنے کے لیے. ہمارا جو گراس روٹ لیول جو ہے وہ مائنڈ ہے. تو آپ لوگوں کو یہی کام کرنا ہے. ایک ایک انڈیویجول کو ٹارگٹ کرنا ہے. ایک ایک انڈیویجول کو ٹارگٹ کرنا ہے. جو لٹریچر ہمارا چھپا ہے وہ کیا انڈیویجول کو ٹارگٹ کرتا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ مل کے تو پڑھ نہیں سکتے. پڑھے گا ایک آدمی. بک کے معنی کیا ہے؟ بک کے معنی کہ ایک انڈیویجول پڑھے گا. تو بک کلچر انڈیویجول کو ٹارگٹ کرنے کا کلچر ہے. بک کلچر جو ہے وہ انڈیویجول کو ٹارگٹ کرنے کا کلچر ہے. ان باتوں کو سمجھیے. کل جب میں وہاں گیا تھا بک فیئر میں, اتنے سارے لوگ تھے, اتنے سارے آئیڈیاز, اتنے سارے طرح طرح کی کتابیں. ایک جنگل تھا, جنگل. میں سوچنے لگا کہ اس جنگل میں کیسے آدمی ڈسکور کرے گا کہ کون سی بک صحیح ریپرزینٹ کر رہی ہے, اس سچائی کو صحیح طور بتانے والی بک کون سی ہے اس میں. وہاں لاکھوں ملین بک تھی وہاں پر. تو ایک بہت ہی مشکل کام ہے اس بات کو ڈسکور کرنا کہ سچائی کیا ہے. اس کا میں اگزامپل دے رہا ہوں کہ اسی بات کو لوگ ڈسکور نہیں کر پائے کہ گراس روٹ جو ہے وہ نچلی لیول نہیں ہے, وہ مائنڈ ہے انسان کا. تو کتنا زیادہ سوچنا پڑتا ہے تب آدمی باتوں کو سمجھتا ہے. تو میں آپ کو کل میں نے ایک صاحب سے کہا کہ ایک ہی میں آپ کو ایڈوائس دیتا ہوں, ایک ہی نصیحت کرتا ہوں. یو ہیو ٹو سیو یور سیلف فرام ڈسٹریکشن. سب سے بڑی چیز جس کو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ کہ اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچائیے. اس زمانے میں ہر چیز ڈسٹریکشن ہے, ہر چیز ڈسٹریکشن ہے. ڈسٹریکشن سے بچا کر کے اپنے مائنڈ کو ایک ہی اس پر سینٹرلائز کیجیے, تب آپ سچائی کو ڈسکور کریں گے. تو پہلا جہاد یہ ہے کہ آپ سچائی کو ڈسکور کریں. دوسرا جہاد یہ ہے کہ آپ خود اس سچائی کو فالو کریں. تیسرا جہاد یہ ہے کہ آپ دعوی ورک کریں. دعوی ورک کرنے کے لیے آپ کو یہ جہاد کرنا ہے کہ لوگوں سے ہیٹ کو ختم کر دیں, کیونکہ سارے لوگ نیگیٹو تھاٹ میں جی رہے ہیں. ہیٹ کو نہیں ختم کرنے کے تو دعوی ورک نہیں ہو سکتا ہے. دعوی ورک نہ تو پرائڈ کا نام ہے, نہ وہ ملی ورک کا نام ہے. دعوی ورک ہوتا ہے دنیا سے جب آپ لو کرتے ہیں تب دعوی ورک ہوتا ہے. تو میں یہی عرض کروں گا کہ اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچائیے, ڈسٹریکشن سے بچائیے. تبھی آپ سچائی کو پائیں گے, تبھی آپ جنت کے لیے ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ٹھہریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Dr. Farida. Man is always deluded by appearances. Since the work at grassroots level pulls crowd, so people are easily misled by this concept. How can we make people understand the truth? اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. ایک سسٹینڈ ایفرٹ ہمیں کرنی پڑے گی
سب سے پہلے ہمیں ڈی کنڈیشننگ کرنی ہوگی لوگوں کی، پھر بات وہ سمجھ پائیں گے. تو بار مجھے اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں معلوم. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ سارے لوگ سچائی کو مان سکتے ہیں. ہمیشہ ایسا ہی ہوگا، پہلے بھی ہوا اور اب بھی ہوگا ایسے ہی، کہ کچھ لوگ سچائی کو ریئلائز کریں گے، اس کو اکنالج کریں گے. اس لیے کہ جو پرائز دینی پڑتی ہے وہ پرائز لوگ دیتے نہیں. پرائز ہے اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچانا. پرائز ہے سچا سیکر بننا. پرائز ہے چیزوں کو سیریسلی لینا. تو آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ کمی جس چیز کی ہے وہ سنسیئرٹی کی ہے. اس وجہ سے پہلے بھی ایسا ہوا، اب بھی ایسے ہی ہوگا. تو دعوی ورک سچ پوچھے تو ہنٹنگ ورک ہے. ان لوگوں کو تلاش کرنا جو سنسیئر ہیں، جو سچ مچ سیکر ہیں. تو بھیڑ میں ایسے لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ان کو تلاش کریں. کیونکہ قرآن میں ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ سارے لوگوں کو تم سچائی پر نہیں لا سکتے. وہی لوگ سچائی پر آئیں گے جو سنسیئر ہوں اور سنیں باتوں کو. ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے، رسول اللہ جب مکہ میں تھے تو وہاں پر ایک بار ایک شخص آیا، اس کا نام تھا زماد. ازد ایک دور کا قبیلہ تھا، ازد شنوا، وہاں کا وہ آدمی تھا. تو مکے میں آیا تو یہاں لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ کے بارے میں کہ وہ ایک آدمی ہے جو بہت ہی گھٹا کر آپ کی پکچر پیش کی، کہ اس کو شوق نہیں ہوا کہ آپ سے ملے یا آپ کی باتوں کو سنے. اگرچہ وہ کعبہ میں جاتا تھا وہ آدمی، وہاں رسول اللہ بھی وہاں ہوتے تھے، لیکن لوگوں نے اتنا زیادہ آپ کے بارے میں اس کے کان میں بھر دیا تھا کہ اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوا. پھر ایک دن اس کو خیال آیا کہ میں سمجھدار آدمی ہوں، میرے پاس بھی عقل ہے، تو دیکھو یہ آدمی کیا کہتا ہے، کیا سچ مچ کوئی دیوانہ آدمی ہے یا اس کے پاس کوئی میسج ہے. تو وہ آدمی ملا آپ سے، تو آپ نے اس کو کچھ عربی کے کچھ کلمات سنائے. ظاہر کہ وہ عربی جانتا تھا وہ آدمی. تو سننے کے بعد، یعنی پہلی بار سننے کے بعد، اس نے کہا کہ ان باتوں کو پھر سے دہرائیے مجھے، پھر سے سنائیے مجھے. فَإِنَّهُنَّ قَدْ بَلَغْنَا قَامُوسَ الْبَحْرِ، یعنی after hearing these words I fell into ocean of thought. تو ایک ہی بار سننے کے بعد وہ اتنی گہرائی میں چلا گیا. تو وہ سچ مچ سنسیئر آدمی تھا. تو سارے جو آپ کے خلاف جو کے کان میں بھر رکھا تھا لوگوں نے، اس کو ہٹا کر وہ سوچ سکا وہ. تو ایسے لوگ ہمیشہ ہوتے ہیں، آج بھی ہیں. تو ہم کام کریں کہ سب کے بیچ میں، کیونکہ پہلے سے پتہ میں نہیں ہے کہ اس میں کون ایسا ہے کون ویسا ہے، کسی کے
فیس پر تو لکھا ہوا ہے نہیں. تو کام سب میں کیا جائے گا, لیکن ملے گا کوئی کوئی. کسی کا ایک شعر مجھے بہت ہی ریلیونٹ معلوم ہوتا ہے کہ خبر نہیں کہ گرے ہیں کہاں کہاں آنسو, کدھر کدھر سے اٹھے گا دھواں نہیں معلوم. This question is from Abdul Moiz. اللہ نے انسان کو قرآن میں جاہل اور کم علم والا کہا ہے, دوسری طرف قرآن مکمل رہنمائے حیات ہے, تو پھر انسان اور قرآن میں یہ اختلاف کیوں؟ جب انسان ہی قرآن کو فالو کرتا ہے تو کیا انسان قرآن کو مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتا؟ نہیں, وہ انہو کان ظلوماً جہولا. جہولا کے بارے یہ نہیں کہ جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں جاہل, وہ معنی نہیں ہے اس کے. جہولا کا مطلب ہے وہاں پر اس آیت میں, وہ آیت میں اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امانت کو پیش کیا آسمانوں اور زمینوں کے سامنے, تو ڈر گئے وہ, اور انسان نے اس کو لے لیا, تو انسان نے کان ظلوماً جہولا. یہاں پر امانت کا مطلب ہے کیا, اس کو سمجھیے, ساری یونیورس اتنی بڑی جو ہے وہ انڈر کمپلشن خدا کے حکموں کو مان رہی ہے, کمپلسیو فالوئنگ. ساری یونیورس میں کمپلسیو فالوئنگ آف کمانڈمنٹ آف گاڈ کا پرنسپل چلتا ہے. تو خدا نے چاہا کہ کسی کو وہ آزادی دے, اپنی آزادی سے وہ فالو کرے خدا کے کمانڈمنٹ کو. یہ تھا مسئلہ. تو اس میں یہ ہے کہ زمین و آسمان جو ڈر گئے, تو انسان نے لے لیا. تو یہاں یہ مطلب نہیں کہ وہ اناویئر تھا, جاہل, اردو میں جاہل بولتے ہیں اس سینس میں نہیں ہے. وہ تو یہی کہ انسان یعنی ہمیشہ یعنی اس میں جیتا ہے, یعنی کیا کہتے ہیں اس کو, اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی سمجھتا ہے. یہ انسان کے نیچر میں ہے, یعنی اوور اسٹیمیٹ کرتا ہے. اس کا مطلب ہے اوور اسٹیمیٹ کرتا ہے. آج بھی یہ انسانوں کو آپ دیکھیے, ہر آدمی اپنے کو اوور اسٹیمیٹ کیے ہوئے ہے. جتنا ہے اس سے زیادہ اپنے کو سمجھتا ہے, اور اسی سے وہ ٹھوکر کھاتا ہے. تو ریئلسٹک اپروچ آج بھی انسان میں نہیں ہے. آج بھی انسانوں کا حال یہ ہے کہ اپنے کو اوور اسٹیمیٹ کیے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے اسٹیپ لیتے ہیں اور پھر وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو یہ تو پوری ہسٹری میں ایسے ہوا ہے. This question is from Amit Verma. Maulana, you mentioned that everybody is working as a mere animal because there is no complete knowledge. So far as science itself has proved that everything works under the space of probability, then why should we believe in paradise? What are the consequences of setting paradise as a goal of life? دیکھیے, آپ پرابیبلٹی سے جوڑا, اسے سمجھ میں نہیں آ رہا, وہ کنفیوژن ہو جاتا ہے. پیراڈائز جو ہے وہ پرابیبلٹی سے نہ جوڑیے, اسے کنفیوژن ہو جاتا ہے. دیکھیے, پیراڈائز جو ہے اس طرح سمجھیے کہ صرف انسان ہی ایسا ہے جو انفلفلڈ ڈیزائر میں مرتا ہے. یہاں پر دیکھیے آپ, مٹیریل ورلڈ ہے, اینیمل ورلڈ ہے, پلانٹ ورلڈ ہے, کسی کا بھی یہ پرابلم نہیں کہ انفلفلڈ ڈیزائر کا پرابلم صرف انسان کا ہے. تو وہ کیا ہے, اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے سے بیسٹ جو ہے یعنی پروپوزیشن وہ یہی ہے کہ ہم یہ مانیں
کہ جو انسان اس دنیا میں اس لمیٹڈ ورلڈ میں نہیں پا رہا ہے وہ ایک ان لمیٹڈ ورلڈ سامنے ہے، وہ آنے والی ہے. تو یہاں پر میں نے پچھلی بار کہا تھا کہ انسان کا جو ڈی این اے ہے، ڈی این اے میں بہت اسٹڈی ہوئی ہے، بہت زیادہ اسٹڈی ہوئی ہے. اب یہ معلوم ہوا ہے کہ ڈی این اے اور جو انسان کے جینیٹک کوڈ ہے اس میں سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن آپ سوچیے کہ اس پہ ڈیتھ نہیں ہے. کیسی عجیب بات ہے کہ ڈیتھ نہیں ہے. اس کے معنی ہے کہ ڈی این اے کے مطابق ہم ایک ایٹرنل وجود ہے، ایٹرنیٹی ہمارے. ہم پیدا ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے پیدا ہو گئے، مرنا نہیں ہے ہمیں. یہ بہت بڑی بات ہے. اس کو سوچئے کہ ڈی این اے میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. اس کو کوڈڈ لینگویج میں اس کو ڈی کوڈ کیا جائے تو یعنی بلین پیجز بنتے ہیں. لیکن اس پہ ڈیتھ نہیں ہے. اس بارے کہ انسان مرنے کے لیے نہیں مرا ہے، جینے کے لیے مرا ہے. اب آپ سوچئے کہ جب اس دنیا میں ہم 60-70 سال جیتے ہیں اور یہاں ہم فلفل نہیں کر پاتے اور ڈسپیر میں مرتے ہیں. مدر ٹریسا بھی ایگنی اور ڈسپیر میں مری. تو جب میں ہوں ایک اٹرنل بینگ تو کوئی دوسرا پروپوزیشن یہاں پر یعنی اتنا اچھا ایکسپلین نہیں کرتا اس بات کے سوا کہ آپ بانٹیں زندگی کو دو اس میں، پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں. اور یہ مانیں کہ پری ڈیتھ پیریڈ میں جو کچھ ہم نہیں پا سکے وہ پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں ہمیں پانا ہے. یہ ایک پروپوزیشن ہے. اور جب تک اس سے بیٹر کوئی پروپوزیشن نہ آ جائے تب تک آپ کو اس کو ماننا پڑے گا. کیونکہ سائنس میں یہی مانا جاتا ہے کہ کسی بھی سچویشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے اگر 4 پروپوزیشن ہوں تو اس میں جو زیادہ یعنی جو اس کے جو ریلیونٹ ڈاٹا ہے اس کو زیادہ ایکسپلین کر رہا ہو اس کو مان لیا جائے گا فیکٹ. اسی اصول پر ایولیوشن کو مانا گیا ہے، کیونکہ ایولیوشن کوئی اس سینس میں کوئی تھیوری نہیں ہے سائنٹیفک سینس میں. لیکن ان کے نزدیک چونکہ یہ ایکسپلین کر رہی ہے اس لیے انہوں نے مان لیا. تو میں کہتا ہوں کہ انسان کے فنامنا پر آپ سوچئے، اس کی ڈیزائر فلفل نہیں ہوتی، اس کے ڈی این اے میں ڈیتھ نہیں ہے. یہ سب باتیں کو لے کر کے تو پھر یہ پروپوزیشن کہ جو کچھ یعنی ہم چاہتے تھے ایک آئیڈیل ورلڈ، ایک پرفیکٹ ورلڈ جہاں فلفل ہو ہماری ساری ڈیزائر، تو ہماری لائف کنٹینیو کر رہی اکارڈنگ ٹو ڈی این اے. تو اگلے پیریڈ میں زندگی کے وہ دنیا آئے گی جہاں ہم فلفل کر سکیں اپنے ڈیزائر کو. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پروپوزیشن کے سوا دوسرے جتنے پروپوزیشن ہیں وہ سب ایکسپلین نہیں کرتے سارے چیزوں کو. اس لیے میں اس کو صحیح مانتا ہوں. اس لحاظ سے میں اس کو مانتا ہوں کہ ایک سائنٹیفک فارمولہ ہے. There are 2-3 questions pertaining to grassroots level, so I'm just clubbing them. According to you, what should be the grassroots level? Why everybody wants to work in grassroots level and not in mind level? And how can one attain 100% efficiency at mind level? دیکھیے اب رزلٹ کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. میں رزلٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ 100% آپ رزلٹ پا سکیں گے، یہ نہیں. آپ یوں سوچیے کہ گراس روٹ لیول پہ کیا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. لوگوں کا آپ گھر بنائیں یا وہاں پہ جا کے نالیاں کھودیں. اصل چیز تو سوچ ہے انسان کی. یعنی ایوری تھنگ بگنس فرام یور اون تھنکنگ. آپ غور کیجیے تو انسان کے لیے جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ اس کی تھنکنگ ہے. آپ سوچتے ہیں، پلان بناتے ہیں، یہاں سے شروع ہوتی ہے بات. تو تھنکنگ کے لیول پر کام کرنا چاہیے، نہ کہ گاؤں کے لیول پر. وہاں تو کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اور رزلٹ بتاتا ہے کہ بہت ہی بڑے بڑے مائنڈ یہی کیا انہوں نے گراس روٹ لیول پر اپنی زندگیاں انہوں نے اپنے کو ڈیڈیکیٹ کر دیا اور ملا کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں.
میں مثالیں دے سکتا ہوں لیکن مثالوں کی ضرورت نہیں یہاں پر، کہ بہت ہی بڑے بڑے مائنڈ تھے، انہوں نے گراس روٹ لیول پر، سو کال گراس روٹ لیول پر کام کیا، بٹ دیر واز نو ریزلٹ. تو انسان کی اسٹڈی بتاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک انٹلیکچوئل بینگ ہے، ایک تھنکنگ اینیمل ہے، اور ہر کام جو کرتا ہے انسان وہ سوچ سے. ہم یہاں آئے ہیں تو سوچ سے اس کی بگننگ ہوئی. ہم نے سوچا کہ ہمیں یہاں جانا ہے تو ہم آئے، نہ سوچتے تو نہ آ پاتے یہاں پر. تو جب ہوا انسان کی اسٹڈی بتاتی ہے کہ وہ سب کچھ سوچ سے ہوتا ہے، ایوری تھنگ ڈپینڈس آن تھنکنگ، تو گراس روٹ لیول وہی ہوا. گاؤں کیسے ہو گیا؟ This question is from Deepa. How can one protect mind from distraction levels? اب اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بس آپ جو چاہتے ہیں کر ڈالتے ہیں، یہ بھی چاہیے تو کر ڈالیں گے آپ. یہ تو چاہنے کی بات ہے. آپ اس کی ویلیو سمجھیں. ڈسٹریکشن کو سمجھیں. جسے میں اپنے بارے میں کہوں کہ ساری زندگی میں اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچاتا رہا. کیوں؟ کیونکہ بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ یہ دو میں سے ایک کو لینا پڑتا ہے. یعنی بڑا فائدہ ایک طرف ہوتا ہے، ایک چھوٹا فائدہ. جیسے کہ آپ ناول پڑھ رہے ہیں، میرے دیکھو ڈسٹریکشن ہے تو میں نہیں ناول پڑھتا، کیونکہ اتنی دیر میں کوئی اچھی کتاب پڑھ سکتا ہوں، سیریس بک، کوئی سائنٹیفک کتاب پڑھ سکتا ہوں، کسی بڑے آدمی کی لائف پڑھ سکتا ہوں. تو میں ناول میں کوئی ٹائم بتاؤں، یا میں کسی فرینڈ کے ساتھ بیٹھ کر کے ہوا کر رہا ہوں، تو وہ بھی ڈسٹریکشن ہے اس سینس میں کہ ایک بڑی چیز کو میں کھو رہا ہوں. اگر میں کوئی سیریس ڈسکشن کرتا کسی آدمی، پڑھے لکھے آدمی سے، تو مجھے زیادہ انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوتا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ڈسٹریکشن کوئی حرام چیز نہیں ہے، لیکن ڈسٹریکشن کا مطلب یہ ہے کہ بڑی چیز کو کھو کر آپ نے چھوٹی چیز میں اپنا ٹائم ویسٹ کر دیا. ڈسٹریکشن کا مطلب یہی ہے. یہ حرام کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ ہے بڑے، یعنی اپنے مائنڈ کو کسی بڑے کام میں لگانے کے بجائے آپ نے چھوٹے کام میں لگا دیا. تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ جو آپ کا ٹائم ہے، جو آپ کا انرجی ہے، جو آپ کا مائنڈ ہے، اس سے آپ کوئی بڑا فائدہ لینا چاہتے ہیں یا چھوٹا فائدہ. یہ جتنے بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے دنیا کو بڑی بڑی چیزیں دیں، جتنی الیکٹریسٹی دی، الیکٹریسٹی، یا جنہوں نے میکینیکل پاور دیا اور ہزاروں ہزار چیزیں دیں، وہ کون لوگ تھے؟ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا، ہر ڈسٹریکشن سے اپنے کو بچایا انہوں نے. آئنسٹین کو کسی نے 5000 پاؤنڈ کا ایک چیک دیا، تو اس چیک کو بک مارک کے طور پر لگا دیا، پھر بھول گیا. وہ کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، اب ایک آدمی آتا ہے اس کو 5000 کا پاؤنڈ کا چیک دیتا ہے. اس وقت ایک کتاب پڑھ رہا تھا وہ، تو اس نے بک مارک کے طور پر اس میں اس چیک کو لگا دیا. وہ بھول گیا، اس کا ٹائم بھی ختم ہو گیا. تو اتنا زیادہ انہوں نے سیکریفائس کیا، اتنا زیادہ اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچایا. یہ نیوٹن نے دیکھی شادی نہیں کی، کوئی اس کا فرینڈ نہیں تھا. شادی نہ کرنے کے بعد اس کو بہت سے فرینڈ تھے، ایسا کچھ بھی نہیں. اس کی فرینڈ صرف اس کی ریسرچ تھی، اس کی بکس تھی، اس کی لیبورٹری تھی. تو آپ یوں سوچیے کہ جتنے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے وہ کیسے کر پایا ہے؟ اسی طرح کر پایا کہ اس نے اپنے کو ڈسٹریکشن سے بچایا. اب ہر آدمی کو سوچنا ہے کہ میں ایک اینیمل کی طرح مرنا چاہتا ہوں یا ایک انسان کی طرح مرنا چاہتا ہوں. اگر اینیمل کی طرح مرنا ہے تو ڈسٹریکشن میں پڑے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے گی. لیکن انسان کے حیثیت سے مرنا ہے، تب ڈسٹریکشن سے اپنے کو بچانا ہوگا، تبھی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا.
She has another question, which is why Gandhi ji, Vinoba ji, and Mother Teresa not work at mind level and went in for grassroots level. Kindly explain. یہ تو ساری ہسٹری میں لوگوں کی سوچ یہی رہی ہے. ابھی کل تک یہی سوچ تھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں کہ ایک آدمی کو 50 لاکھ روپے ملا ہے. کیوں؟ اس نے یہ کہا کہ میں گراس روٹ لیول پہ کام کروں گا, ولیج میں جا کر کے. ایک اور بیچارہ جو تھا, وہ جو ایجوکیشن کی بات کرتا تھا, اس کو نہیں ملا. تو اس فیلسفے میں پوری ہسٹری میں لوگ جی رہے ہیں. یہ نہیں کوئی سوچتا ہے گراس روٹ لیول پر تو کچھ بھی نہیں ہے. اصل چیز ہے سوچ. سوچ سے کام ہوتا ہے. تو سوچ تو کوئی گاؤں تھوڑی ہے, سوچ تو آپ کے مائنڈ میں ہے. انسان کو بدلیے تو کیا ہوگا؟ انسان کو بدلنے سے کیا ہوگا؟ ایسے انسان بنیں گے جن کا اندر آنیسٹی ہو, جن کے اندر کریکٹر ہو, جن کے اندر تھنکنگ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا جو پرابلم اس زمانے میں ہے وہ کیا ہے, اس کو میں کہا کرتا ہوں انٹلیکچوئل گیپ. کوئی ریفارمر اٹھتا ہے اور بہت بڑی اس کی کوئی ڈسکوری ہوتی ہے, اس کو بتانا ہے, تو لوگ سمجھتے نہیں باتوں کو. کیونکہ لوگ ناولیں پڑھتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں, ہوا کرتے ہیں, آؤٹنگ میں اور شاپنگ میں زندگی گزارتے ہیں. تو انٹلیکچوئل لیول لوگوں کا اتنا لو ہے کہ کوئی بڑا ریفارمر اگر بولے تو اسے سمجھ نہیں پاتے وہ, کیونکہ ایجوکیشن نہیں ہے. ہمارے یہاں کیا ہے حال, یا تو ایسے لوگ ہیں جن کی کوئی ایجوکیشن نہیں ہوئی جن کی, یا ایسے ہیں جو کچھ الٹریٹ ہے, کچھ سیمی الٹریٹ ہے. بس صحیح معنوں میں پڑھے لکھے لوگ, ایجوکیٹڈ لوگ تو بہت ہی کم ہیں, شاید 5% ہوں. تو کیا ہے کہ ہمیں آڈینس نہیں ہے. کوئی ہم بات کہنا چاہیں تو اس کے لیے ہم پاس آڈینس نہیں ہے. تو وہ بات بولنی پڑتی ہے جو کہ لوور لیول کے لوگ سمجھ سکیں. ان کے ایموشن سے کھیلتے ہیں لوگ, سلوگن کی زبان بولتے ہیں لوگ. تو آپ لوگوں کے ان کے انٹلیکچوئل لیول کے اوپر اگر نہیں اٹھاتے ہیں تو کوئی سمجھنے والا بھی نہیں ہوگا بات کو. تو یہ تو موٹی سی یعنی بات ہے, سمجھ سکتے ہیں آپ, کہ گراس روٹ لیول جو ہے وہ مائنڈ ہے, وہ ہے ہی نہیں وہ جہاں لوگ سمجھے بیٹھے ہیں. لیکن کئی بات ہسٹری میں ایسی چل پڑی, وہ آج تک چلی جا رہی ہے. ری تھنکنگ کرتے نہیں لوگ. میرا اپنا مزاج چونکہ یہ ہے کہ میں ہر چیز کو ری تھنکنگ کرتا ہوں. میں نے زہر بھی کھایا, میں نے جاننے کے لیے کہ واقعی زہر کیا چیز ہے. سنتا تھا کہ زہر مار ڈالتا ہے, تو چھوٹا سا میں نے کوئی بہت زیادہ ڈوز نہیں لیا تھا. تو سن کر نہیں مانتا میں کسی چیز کو. پوری زندگی میری ایسی بیتی ہے کہ میں سن کر میں نے کسی بات کو نہیں مانا, خود ڈسکور کرتا ہوں. یہی جگہ میں زہر کھا لیا, اور میں لمبی کہانی ہے اس کی, بہت برا حال میرا ہوا. تو کتنے لوگ ہیں جن کو خود ڈسکور کرنا چاہیں, بس جو سنا وہ مان لیا, جو سنا وہ مان لیا. تو ہسٹری میں چل رہا ہے کہ گراس روٹ لیول کا مطلب یہ ہے, اسی کو مانے چلے جا رہے, خود سے ڈسکور کرنے کی کوشش نہیں کرتے لوگ. اب میں تو ایک بچپن سے میرا مزاج خدا نے ایسا بنا دیا تھا کہ میں ہر چیز کو خود ڈسکور کروں. یعنی بھوک کیا چیز ہے اس کو میں نے, ایک بار میں گیا تھا ساؤتھ ٹرین سے, کئی دن کا سفر تھا ٹرین میں. تو میں سوچا کہ جانوں کہ بھوک کیا چیز ہے. تو میرے جیب میں پیسہ تھا, اور میں کھانا چھوڑ دیا. بریک فاسٹ نہیں لیا, لنچ نہیں لیا, ڈنر نہیں لیا. اب اگلا دن جو آئے وہ تو بہت زیادہ بھوک لگی. تو ٹرین ایک اسٹیشن پر رکی جہاں کینٹین ہوتا تھا پلیٹ فارم پر. تو لوگ جانے لگے, تو میں بھی اترا. تو جانتے وہاں جب میں پہنچا کینٹین میں, لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے, تو میں کسی کرسی پہ بیٹھنے لگا. آلریڈی آدمی بیٹھا ہوا تھا کرسی پر, میں ہی بیٹھنے لگا. تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا, میری آنکھوں پر اندھیرا چھایا ہوا تھا.
اگلے دن میں بنگلور پہنچا. تو بنگلور میں جب چل رہا تھا بنگلور سٹی میں تو ایک آدمی نے میری پیٹھ پر ہاتھ رکھا. میں پیچھے مڑ کر دیکھا تو میں اس کو پہچانتا نہیں تھا. میں نے کہا آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ میں اس کینٹین میں تھا جہاں آپ کو ہم نے دیکھا تھا کہ آپ بھری سیٹ پہ بیٹھ رہے تھے. تو انہوں نے جانتے کیا کہا؟ ہم لوگوں نے سمجھا کہ یہ آدمی پیے ہوئے ہے. اس طرح سے میں نے ڈسکور کیا کہ فاقہ کیا چیز ہوتی ہے, بھوک کیا چیز ہوتی ہے. اب لوگ تو ڈسکور کرتے نہیں, جو سنا وہ مان لیا, جو سنا وہ مان لیا. تو اب میں کیا کروں؟ انہیں سے پوچھیے ان لوگوں سے کہ تم نے خود کو نہیں سوچا, خود کو نے تم نے اس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کی, جو سنا اس کو کیوں مان لیا؟ یہ وہ بتائیں گے. میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ہر چیز کو ڈسکور کرنے کے لیے دیوانگی کی حد تک اپنے آپ کو ڈال دیا. ہر چیز کو میں خود سے ڈسکور کرنے کے لیے ایک لمبی کہانی ہے, کیسے کیسے میں نے اس کے لیے کیا کیا. ایک بار پیدل چلنے کا تجربہ میں نے کیا. سب چلا جا رہا ہوں, آپ تعجب کریں کہ میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے. میں ایک شعر پڑھتا تھا, چلا ہے شوق بے خبر جنوب میں جانیے کدھر, نہ کوئی منزل سفر نہ قید کچھ مقام کی. اور چلا جا رہا تھا, پاؤں میں چھالے پڑ گئے, اور پھر کیسے کیسے میں پہنچا, اس کی بھی لمبی کہانی ہے. تو اب لوگوں نے ڈسکوری کی کوشش نہیں کی تو وہ نہیں بے خبر رہ گئے, تو میں کیا کروں بتائیے؟ اب انہیں سے پوچھیے. With reference to this, Nagma has another question, which is, in this way, Maulana, isn't social service a small thing? اس میں کوئی شک نہیں. آپ رزلٹ دیکھیے, سوشل سروس میں ہزاروں لوگ لگے ہوئے ہیں. میں ابھی بھی کوئی جو ٹارگیٹ ان کا ہے کہ ایک ایسا سماج بنے, بیٹر سماج, وہ کہاں بن رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. وہی کرپشن ہے, وہی ڈس آنیسٹی ہے, وہی ڈپلیسٹی ہے. یعنی ریئل سینس میں کوئی بدلاؤ سوسائٹی میں کیوں نہیں آتا جب کہ سوشل ورک ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ سوشل ورک بھی اسی اس پر, یعنی اسی سپوزیشن پہ چلتا ہے کہ گراس روٹ لیول پر کام کرنا ہے, گراس روٹ لیول پر. حالانکہ گراس روٹ لیول وہاں نہیں ہے, وہ آپ کے مائنڈ میں ہے. اس میں پوری ہسٹری میں ایک ہی ایکسیپشن ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ نے عرب کے جو مائنڈ تھے بڑے ان کو آپ نے ایڈریس کیا. گراس روٹ لیول پر کام کرنے کے لیے بلایا گیا تھا آپ کو, تو آپ نے کہا کہ ما لہذا بعثت الیکم, I was not sent to you for this purpose. تو میں ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو, اس سے آپ سمجھیں کہ رسول اللہ کا نشانہ کیا تھا, ان کا ٹارگیٹ کیا ہوا کرتا تھا. ایک بار آپ نے دعا کی تھی, اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین. اس کو سمجھیے آپ, اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین. اے خدا, دو عمر میں سے ایک عمر کے ذریعے اسلام کو سپورٹ دے. یہ دو عمر کون تھے؟ مکہ میں دو ٹاپ انٹلیکچوئلس تھے اس وقت. وہ جو مکہ تھا اس زمانے میں جہاں آپ کام کر رہے تھے, 7th سینچری کا فرسٹ کوارٹر, تو مکہ میں دو ٹاپ انٹلیکچوئلس تھے, بہت ہی بریلینٹ. ایک تھے عمر بن خطاب, اور ایک تھے, ان کا نام تھا عمرو بن ہشام. اس کو عام طور ابو جہل کہا جاتا. ابو جہل اس کا نام نہیں تھا اس آدمی کا, جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں اس کا نام ابو جہل نہیں تھا, اس کا نام تھا عمرو بن ہشام. تو عمرو بن ہشام اور عمر بن الخطاب یہ دو ٹاپ انٹلیکچوئل تھے مکہ میں. تو آپ نے دعا کی, خدائے ان دو عمروں میں سے کسی ایک عمر کو میری سپورٹ میں دے دے. اب اس پر سوچئے
تو آپ نے کیوں نہیں کہا کہ سارے گاؤں والے میرے ساتھی ہو جائیں, سارے ماس جو ہے ماس لیول پر پھیل جائے میرا وہ, یہ تو نہیں, یہ سب دعا نہیں کیا آپ نے. کیونکہ وہ جو مائنڈ تھا, ایک مائنڈ کا ملنا ایک پوری ہسٹری کا ملنا تھا. چنانچہ عمر خطاب ملے آپ کو اور انہوں نے اسلام کی ہسٹری بنی ہے, وہ سب سے زیادہ انہی کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. تو یہ شعور ہی نہیں ملتا ہمیں, جتنے ریفارمرس ہیں کسی میں یہ نہیں ملتا ہے. کیسے چیز اصل امپورٹنٹ جو ہے مائنڈ کی ہے. مجھے بتائیے کس نے یہ دعا کی ہے کہ اللہم اعز الاسلام بعد العمرین؟ سب لوگ تو بس بھیڑ دے کر خوش ہوتے ہیں. مجھے ایک لیڈر صاحب ہیں جو دلی میں رہتے ہیں, وہ تو مجھ سے بتایا انہوں نے کہ میں فلاں جگہ گیا تھا, صاحب 50,000 آدمی تھے. میں تو بہت خوش ہو گیا کہ 50,000 آدمی کو میں ایڈریس کر رہا ہوں. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ لوگوں کی سوچ ہے, بھیڑ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. میں تو انسان کو تلاش کرتا ہوں, میرا نیچر انسان کو تلاش کرتا ہے, مجھے بھیڑ سے کوئی دلچسپی نہیں. اور بہت ہی خوش ہو کر رپورٹ دی انہوں نے کہ فلاں جگہ میں گیا تھا, وہاں بڑا زبردست وہ تھا, 50,000 آدمی تھے. اور آدمی ایک بھی نہیں تھا میرے دیکھ پر. وہ صاحب میں جانتا ہوں ان کو, بہت دنوں سے کام کر رہے ہیں, 50 سال سے کام کر رہے ہوں گے. میں کئی بار ان سے ملا بھی ہوں. ایک بھی انسان ایسا نہیں ان کے آس پاس ہے جس سے بات کیا سکے, جس سے انٹلیکچوئل ایکسچینج کیا سکے. بس بھیڑ ہے, بھیڑ ہے, بھیڑ ہے. تو لوگ بھیڑ میں جیتے ہیں. اور رسول اللہ جو تھے وہ ایک انسان کی تلاش میں ہوتے تھے. تو بہرحال میں نے اپنی جو سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ گراس روٹ لیول کسی گاؤں میں نہیں ہوتا ہے, وہ انسان کے مائنڈ میں ہوتا ہے. انسان کو مائنڈ کو بدلیے اور آپ ہسٹری کو بدل ڈالیں گے. دس کوشچن از فرام شاہ عمران حسن. مولانا, ایک صاحب کا کہنا ہے کہ جب خدا نے ہم سے پوچھ کر ہمیں پیدا نہیں کیا تو وہ ہمیں سزا کیوں دے گا؟ یہ سوال جو کرتے ہیں وہ سنسیئر نہیں. وہ پوچھ کر نہیں پیدا کیا تو خدا کی دنیا میں رہتے کیوں ہو؟ چلے جاؤ خدا کی دنیا کو چھوڑ کر کے. نہ ہوا میں سانس لو, نہ سورج کی روشنی میں دیکھو چیزوں کو, نہ کھانا کھاؤ, جا کہیں رہو کسی سنسان جگہ پر. یہ انسنسیئس. دیکھیے کوشچن جو ہے وہ ایک ہوتے ہیں سنسیئرٹی سے نکلتے ہیں کوشچن. کوئی سنسیئر کوشچن ہو تو میں اس کو سمجھ پاتا ہوں, اس کا جواب دے پاتا ہوں. لیکن انسنسیئر کوشچن جو ہوتے ہیں ان کی کوئی لسٹ نہیں ہے, وہ ہزاروں ملین بھی ہو سکتے ہیں, آپ ان کا جواب نہیں دے سکتے. ایسا کرنے والے لوگ اپنے بیٹے کے بارے میں خوب سنسیئر ہوتے ہیں, بیٹی کے بارے میں خوب سنسیئر ہوتے ہیں, اور سچائی کے بارے میں انسنسیئر ہیں. آپ ان کی زندگی کو دیکھیے, اپنا بیٹا بیٹی کے بارے میں خوب ہی سنسیئر ہوں گے وہ, اور سچائی کے سوال آئے گا تو پھر کوئی سنسیئرٹی نہیں دکھائیں گے وہ. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ سب آؤٹ آف انسنسیئرٹی ہوتے ہیں کوشچن, اور ان کو آپ سیٹسفائی بھی نہیں کر سکتے. میرا تجربہ تو یہی ہے. ان کے دو اور سوال ہیں. قیامت کیوں آئے گی, اور کیا جنت صرف بورڈم کو دور کرنے کا ہی نام ہے؟ قیامت اس لیے آئے گی تاکہ جسٹس قائم ہو. اس دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے کرائم کرتے ہیں لوگ اور بچ جاتے ہیں, کوئی پکڑ نہیں سکتا ان کو. ان کے پاس مائنڈ ہے, ان کے پاس پیسہ ہے, ان کے پاس وکیل ہے, ان کے پاس ٹرکس ہیں, کیسے کیسے اپنے کو بچا لیتے ہیں. تو خدا کے سوا کون ان کو جو پکڑے اور ان کو سزا دے؟ ایسے کتنے لوگ ہیں جو نیکی میں اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں, سب کچھ, انہیں کچھ ریوارڈ نہیں ملتا. اس دنیا میں ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ برا کرنے والوں کو کوئی پنشمنٹ نہیں, اچھا کرنے والوں کو کوئی ریوارڈ نہیں.
تو کوئی دن ایسا آنا چاہیے جو اس نے اتنی بڑی دنیا بنائی تو وہ ایک کیا جسٹس نہیں ہوگی اس کے اندر. تو یہ دنیا اپنے آپ میں مانگ رہی ہے جسٹس، اپنے آپ میں مانگ رہی ہے. وہ جسٹس یہی ہے کہ جس نے جیسا کیا ویسا اس کو ملے. میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی ایک بہت بڑی یہ صفت ہے جسٹس، عادل. تو خدا کی جو صفت عادل ہے کہ وہ جسٹس والا ہے خدا، تو اس کا اسی کے جس دن یہ چیز ظاہر ہوگی اسی کے دن ہوگا، اسی کو ہم قیامت کہتے ہیں. مولانا ان کا یہ بھی سوال تھا، کیا جنت صرف بورڈم کو دور کرنے کا ہی نام ہے؟ ہاں، بورڈم یعنی آپ اس طرح سوچیے کہ دنیا میں ہمیں آرام ملتا ہے تو کچھ دیر بعد ہم بور ہو جاتے ہیں. زبانی کہ آرام سے انجوائے کرنے کے لیے ہمیں کچھ اور کیپیسٹی چاہیے. انہیں ایسا کیوں ہے؟ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک صاحب امریکہ سے آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہاں پر آؤٹنگ کا بہت کلچر چلا، تو اسٹریس کو دور کرنے کے لیے. لیکن کیا ہوا کہ آؤٹنگ کر کے جب لوٹتے ہیں وہ لوگ تو نیا اسٹریس، تو ایک نیا ورڈ بولا جاتا ہے ہالیڈے اسٹریس. ہالیڈے اسٹریس. تو دنیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر قسم کا آرام، ہر قسم کا کمفرٹ پا کر کے بھی آدمی آخر میں بور ہو جاتا ہے. اس معنی کوئی چیز لیک کر رہی ہے، کوئی چیز لیک کر رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم ان سامانوں کے بیچ میں رہ کر بھی انجوائے نہیں کر پاتے، بور ہو جاتے ہیں. تو بلا شبہ جنت وہ جگہ ہے جہاں اس کمی کو پورا کر دیا جائے گا. جو جہاں لیک کر رہی وہ بھی وہاں نہ ہوگی. تو پھر وہاں پر ہر قسم کا آرام بھی ہوگا اور پلس وہ چیز بھی ہوگی کہ ہم انجوائے کر سکیں اور بور نہ ہوں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت ہی بڑی چیز ہے جو صرف پیراڈائز ملے گی ہم کو. This question is from Dr. Farida Khanam. I have interacted with so many people, but they never bring God, life, hereafter, paradise into conversation. They attach importance only to worldly concerns and exert their utmost to achieve worldly goals. Still, strangely enough, they all believe that they will be ushered into paradise. Why do people suffer from this contradiction? یہ تو واقعی بہت ہی بڑا کوشچن ہے، اور میں اکثر یہ سوچتا ہوں، لوگوں سے کہتا ہوں، خاص طور مسلمانوں کے بارے میں یہ میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی جو مسلمانوں کے اندر جو ایول آئی ہے، ایول وہ ہے فالس کنوکشن. سب سے بڑی، جس کو قرآن میں امانی کہا گیا ہے. لیس بامانیکم. امانی کے لٹرل معنی ہوتے ہیں خوش فہمی، وشفل تھنکنگ. آپ اس کو فالس کنوکشن کہہ سکتے ہیں. تو کیوں؟ وہ سب جھوٹے عقیدے، جھوٹے اس لیے کہ اس کو کہتے ہیں موضوع روایتیں، جھوٹے عقیدے. جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ الصالح للہ والطالح لی، اچھے لوگ خدا کے لیے ہیں، برے لوگ میرے لیے. تو عجیب عجیب جھوٹی کہانیاں ہیں کہ وہاں جنت کا جو گیٹ ہوگا اس پہ کھڑے ہو جائیں گے اور اس کو اینجل جو ہوگا اس کو ڈھکیل کے ہٹا دے گا، ہٹو تم، ہمارے جو امت ہے پہلے جائے گی جنت میں، اور سب کچھ جنت میں داخل کر دیں گے. اس طرح کی ہزاروں ہزار کہانیاں بناوٹی ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں، جو ہمارا ڈیلی بیان کی جاتی ہیں. ڈیلی مسجدوں میں اسی طرح کہانیاں بیان کی جاتی ہیں، اور سب جھوٹی کہانیاں ہیں. کہ درگاہ میں چلے جاؤ تو جنت مل جائے گی، اور مدینہ چلے جاؤ تو وہ جنت مل جائے گی، اور حافظ ایک بنا دو اپنے گھر میں تو جنت مل جائے گی، حج کر لو تو جنت مل جائے گی. یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں. ذالک جزاء من تزکیٰ.
جو اپنے آپ کو پیوریفائی کرے وہ پیراڈائز میں جائے گا. یاد رکھیے جب بھی آپ ایسی کوئی روایت سنیں جس میں کسی پلیس کو لے کر کہا گیا ہو کہ وہاں چلے جاؤ تو بہت بڑا ثواب ہے، یا کچھ شبدوں کو کہا جاؤ شبد کو بول دو تو بڑا بڑا ثواب ہے، وہ سمجھیے کہ وہ موضوع ہے، وہ جھوٹی کہانی ہے. ریوارڈ جو ہے وہ کبھی بھی کسی شبدوں سے نہیں ہوتا ہے، نہ کسی پلیس سے ہوتا ہے. ایک ریئل چینج آنا چاہیے، ایک ریئل ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے انسان کی شخصیت میں، انسان کی پرسنالٹی میں، تو اس سے آدمی پیراڈائز کے قابل بنتا ہے. یعنی میرٹ بیسڈ ہے پیراڈائز. تو یہ سب جھوٹی کہانیاں ہیں. اسی سے مسلمان ڈھیٹ ہو گئے، وہ ڈھیٹ ہو گیا مسلمان. ہماری جنت پکی ہے. سارے مسلمان اس احساس میں جیتے ہیں کہ ہماری جنت پکی ہے، اور یہ بالکل جھوٹی بات ہے. کسی کی جنت پکی نہیں ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا کہ کسی کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا، خدا کی رحمت جنت میں لے جائے گی. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ بھی؟ تو آپ نے کہا کہ ہاں اے عائشہ، اللہ ان یتغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، یہاں تک کہ خدا مجھے اپنی بلیسنگ سے ڈھانپ لے. تو ہمارا عمل کیا ہے؟ یعنی پیراڈائز کا پرائز بن سکتا ہے ہمارا عمل؟ کسی کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کوئی بھی آدمی ہو، اس کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے. پیراڈائز اتنی بڑی ہے کہ ہمارا کوئی بھی عمل اس کی پرائس نہیں بن سکتا ہے. تو یہ سب جو جھوٹی کہانیاں پھیلا رکھی ہیں لوگوں نے، اس کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ آ گیا ہے ایک فالس کنوکشن. اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کا معاملہ تو پکا ہے، اب یہاں کا ٹھیک کرو. جنت تو پکی ہے، اب یہاں بیٹے بیٹی کو اپنا ان کی ترقی کے لیے کام کرو. دنیا انہیں پکی نظر نہیں آتی، آخرت پکی نظر آتی ہے. اس سارے مسلمانوں کا احساس یہی ہے کہ پیراڈائز تو پکی ہے، اب جو کرنا ہے وہ یہاں پر ٹھیک ٹھاک کرو، اپنا پیسہ کماؤ، بچوں کو فیوچر کو درست کرو. یہ کتنی سب بالکل جھوٹی باتیں ہیں. میں کہوں گا معاملہ الٹا ہے، دنیا پکی ہے، آخرت پکی نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا میں ہم پیدا کیا خدا نے، تو ہمیں ٹیسٹ پیپر بھی خدا ضرور دے گا. جو کچھ بھی ہے وہ ٹیسٹ پیپر ہے، چاہے بلڈنگ ہو، چاہے کار ہو، چاہے اولاد ہو، سب ٹیسٹ پیپرس ہیں. تو جب آپ کو کوئی ایگزامینیشن ہال میں بلایا جائے تو وہاں پر وہ ارینج کرتے ہیں ٹیبل یا چیئر یا جو کچھ بھی. تو خدا نے جب پیدا کیا ہے آپ کو یہاں پر ٹیسٹ کے لیے، تو ٹیسٹ پیپر کی ذمہ داری خدا کی ہے. تو دنیا کے لیے خدا نے ذمہ لے رکھا ہے کہ مجھے دوں گا تم کو سب چیزیں، تاکہ تم ٹیسٹ کر سکو، اپنا ٹیسٹ دے سکو. وہاں کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. کیسی عجیب بات ہے یہ سوچ کہ معاملہ الٹا ہے. یہ کوئی بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے کہ دنیا کی ذمہ داری خدا نے لے رکھی ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ایک حدیث ہے کہ خدا نے جو کچھ تمہارے لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، اور جو نہیں لکھا ہے وہ تمہیں کبھی بھی نہیں ملے گا، چاہے کچھ بھی کر ڈالو. تو دنیا میں خدا نے ہمارے لیے بطور ٹیسٹ پیپرس جو چیزیں لکھ دی تھیں وہ مل کر رہیں گی ہمیں، لیکن پیراڈائز ملے گی میرٹ کی بنیاد پر، وہ ایسا نہیں مل جائے گی. تو معاملہ بالکل الٹا ہے کہ آخرت کا معاملہ جو ہے وہ پکا نہیں ہے. یہاں کا معاملہ تو پکا ہے، پیدا ہو گئے تو سب چیز ملنی ہے ہمیں. جس طرح ہوا ملتی ہے سانس لینے کے لیے، سورج ملتا ہے ہمیں روشنی دیکھنے کے لیے، وہی سب ساری چیزیں ملیں گی. یہ بہت بڑی فلیسی ہے جس میں سارے مسلمان جی رہے ہیں. اب میں تو دکھی ہوتا ہوں، لیکن ہم کو آپ کو اس فلیسی سے لوگوں کو نکالنا ہے.
ہمارا جو دعوی ورک ہمارا جو ہے وہ لوگوں کو اس فیلسی سے نکالنا ہے. This question is from Idris. Maulana, how did you discover God and paradise? اب یہ تو بڑی لمبی کہانی، میں انشاءاللہ اسی پر ایک سنڈے رکھوں گا، تو تھوڑا ویٹ کر لیجیے آپ. This question is from Dr. Farida Khanam. There is nothing permanent in this world. Everything is probable. There is no certainty. But still we can think, feel, touch, see and smell. This shows that in this world of probability, we can lead a full life. Does this explain that we can lead a fuller life in the permanent world of paradise? ہاں یہ صحیح بات ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایک اچھا آرگومنٹ ہے یہ انشاءاللہ.